اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہم نے 249 آج سٹارٹ کرنی ہے سورہ بقرہ کی۔ لاسٹ لیکچر میں جو ہم نے جو واقعہ سٹارٹ کیا ہوا تھا بنی اسرائیل کا، آج بھی ہم اسی کو ہی کنٹینیو کریں گے۔ 249 جو آیت ہے اس میں اسی جو واقعے کی آگے جو بات ہو رہی ہے نا وہی ہم نے پڑھنی ہے۔ آیت سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ آپ کو پیچھے سے تھوڑا سا بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ ہم کیا چیز پڑھ رہے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے جو ہے نا نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایک آزمائش بھیجی، ان پہ کہ ایک قوم عمالقہ جو کہ بہت ہی طاقتور تھی، انہوں نے آ کے ان کے گھروں کو تباہ کر دیا، ان کے بچوں کو مار دیا اور جنگ کی، اور ان کا سب سے جو تابوت سکینہ تھا وہ ان سے چھین لیا۔ پھر وہ اپنے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمیں ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم جو ہے اپنا جو سامان ہے واپس لے سکیں اور اپنے جو بچے ہم نے کھوئے ہیں ہم اس کا بدلہ لے سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے ان کے جو نبی تھے اس ٹائم پہ حضرت شموئیل علیہ السلام، آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت طالوت علیہ السلام کو جو ہے بادشاہ مقرر کرتے ہیں۔ تو ہم نے پڑھا تھا لاسٹ لیکچر میں کہ وہ حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایک جو ہے ان کے لیے نشانی بھیجتے ہیں کہ جو حضرت طالوت علیہ السلام ہے وہ ان کا تابوت سکینہ لے کر آئیں گے، جو کہ فرشتے اٹھا کے لے کر آئیں گے۔ تو پھر ویسا ہی ہوا۔ میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا کہ کیسے قوم مالکہ نے تابوت سکینہ کو جو ہے وہ ریل گاڑی پہ جو ان کی بیل گاڑی تھی اس پہ رکھ کے چھوڑ دیا، پھر فرشتے اٹھا کے لے کر آئے تھے، اور اس واقعے کو دیکھ کے بنی اسرائیل والوں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ طالوت علیہ السلام جو ہے وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ چنے گئے ہیں۔ اب وہ جو ہے وہ جنگ کی تیاری، انہوں نے جنگ کی اجازت مانگی تھی، تو اب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنگ کی اجازت دے دی ہے۔ اب وہ ایک لشکر جو ہے ایک جنگ کرنے کے لیے وہ روانہ ہوتا ہے، تو اس کی ہی ہم جو ہے نا وہ آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ فلما پھر جب فاصلہ وہ نکلے طالوت بالجنودی اپنے لشکر کے ساتھ، قالا اس نے کہا ان اللہ کہ بے شک اللہ مبتلیکم تمہاری آزمائش کرنے والا ہے بنہرین ایک نہر سے۔ اب دیکھیں ہوا کیا ہے کہ جب وہ بیت المقدس سے جو ہے یہ لشکر دشمن کی طرف جو قوم عمالقہ تھی ان کی طرف جب یہ روانہ ہوا تو اس وقت نا شدید گرمی کا موسم تھا، ٹھیک ہے، اور کہ اس ٹائم تو ایسا ہمارے جیسے آج کل ہے کہ جگہ جگہ کے پانی کا جو ہے وہ بندوبست ہوتا ہے، لیکن پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ پانی کی اگر تھوڑا سا جو ساتھ لے کر جاتے تھے وہی ہوتا تھا، یا پھر جو کوئی نہر وغیرہ یا دریا وغیرہ آتا تھا وہ اسی سے ہی پانی لیتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیٹلی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں آزماتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نہر سے آزمایا۔ نہر کون سی تھی؟ دریائے اردن تھا، ٹھیک ہے۔ اس نہر سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان بنی اسرائیل والوں کو جو ہے وہ آزمایا تھا، بیکاز اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کو دیکھنا کہ وہ اتنی جو طاقتور قوم ہے وہاں پہ جا کے کوئی اگر ان کو جو ہے وہ ٹاسک ملتا ہے یا کوئی حکم ملتا ہے یہ اس کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا ایگزامینیشن جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لیتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ فمن پس جس نے شربا پی لیا منہ اس سے، فلیسا تو نہیں ہے، منی مجھ سے، ومن اور جس نے لم یطعمہ اسے نہ چکا، فإنہ تو بے شک وہ منی مجھ سے ہے، الا سوائے من اغترفا جو چلو بھر لے، غرفتن ایک چلو بیدہ اپنے ہاتھ سے۔ اب اللہ تعالیٰ کا کیا ان کو آزمائش تھی کہ وہ ان کو پیاس بہت زیادہ لگی تھی اور دریائے اردن آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ انہوں نے یہاں سے پانی نہیں پینا، تو یہی حکم جو ان کا بادشاہ جو طالوت علیہ السلام تھے انہوں نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ یہ نہر ہے اور اس سے تمہیں اللہ تعالیٰ آزمانے والے ہیں، تم نے کیا کرنا ہے، اس سے پانی نہیں پینا، اور اگر کسی کو بہت زیادہ پیاس لگی ہے تو وہ صرف ایک چلو بھر جو ایک ہوتی ہے نا کہ کچھ سیب پی لے یا پھر مٹھی بھر پانی، صرف اتنا پینے کی اجازت تھی۔ اب وہاں کیا ہوا، انہوں نے نافرمانی کی، ان لوگوں نے وہاں پہ جو ہے وہ 3 گروہ بن گئے، میں آپ کو انشاءاللہ آگے بتاتی ہوں۔ انہوں نے اتنا وہ پیٹ بھر کے پانی پیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزما رہے تھے، انہوں نے اتنا پانی پیا کہ ہم نے بس اپنی پیاس جو ہے وہ ختم کر دینی ہے۔ تو ان کے ساتھ کیا ہوا، فشربوا پھر انہوں نے پی لیا، منہ اس سے، الا سوائے قلیلاً تھوڑے، منہم ان میں سے۔ تو کیا کیا، آلموسٹ سب نے ہی، ٹھیک ہے، وہ آپ کو گروہ کتنے 3 بن گئے تھے وہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کون کون سے تھے۔ فلما پھر جب جاوزہ اس کے پار ہوا وہ، والذین وہ جو آمنوا ایمان لائے تھے، ماہو ان کے ساتھ،
قالوا انہوں نے کہا لا طاقت نہیں طاقت لنا ہم میں اليوم آج کے دن بھی جلود کے ساتھ و جنود ہی اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی۔ اب ہوا کیا کہ جب انہوں نے پانی پی 3 گروہ بن گئے تھے، ٹھیک ہے، ایک وہ گروہ کہ جس نے فل پیٹ بھر کے پانی پیا، ٹھیک ہے، جنہوں نے کمپلیٹ نافرمانی کی، یہ ایک الگ گروہ ہو گیا، اور ایک وہ گروہ تھا جس نے جو ہے وہ ایک چلو بھر، ٹھیک ہے، جیسے اجازت تھی کہ ایک چلو بھر آپ لوگ پانی پی سکتے ہو، تو انہوں نے اتنا پانی پیا۔ اور ایک وہ گروہ تھا کہ جب حکم آیا کہ اس سے پانی نہیں پینا، تو انہوں نے بالکل اس پہ عمل کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، ہمیں جو مرضی ہو جائے، جتنی مرضی پیاس لگ جائے، ہم اس کو جو ہے نا ٹچ بھی نہیں کریں گے، پانی کو ہم یہاں سے پانی نہیں پئیں گے۔ یہ 3 گروہ بن گئے تھے۔ ہوتا ہے نا ایسے ہی آج کل بھی، جیسے ہم کوئی چیز ہم سنتے ہیں کہ یہ چیز کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے تو یہ کرنا چاہیے، یہ کرو، تو یا پھر اب جیسے ہم نے سیکنڈ پارے میں احکامات پڑھے ہیں یا ہم آگے احکامات پڑھیں گے، تو ہم جو ہے نا وہ ایک تو گروہ ہوتا ہے نا جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ موسٹلی آپ یہ سنتے ہوں گے، اکثر سنتے ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بہت مشکل ہے، یہ مجھ سے تو نہیں ہوگا کام، یا پھر یہ میرے بس کا کام نہیں ہے۔ تو ایک گروہ ایسا ہوتا ہے، اور دوسرا گروہ ایسا ہوتا ہے مسلمانوں میں ہی کہ جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی میں پوری کوشش کروں گی، وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے کہ کبھی اس نے وہ عمل کر لیا اور کبھی جو ہے نا وہ چھوٹ گیا عمل، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوشش ہمیں جو ہے نا وہ اس پر ہدایت دیں کہ ہم سیدھے راستے پہ چل سکیں، کہ ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں، اور ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، تو وہ اسی ٹائم وہ جو ہے وہ فالو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے اللہ ہمیں یہ نہیں پتہ تھا، لیکن اب ہمیں پتہ چل گیا، ہم اس کو فالو ضرور کریں گے۔ تو ایسے ہی جو ہے نا ان کے بھی 3 گروہ بن گئے تھے۔ تو جنہوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا تھا نا، ان کو سزا کے طور پہ یہ ہوا تھا کہ ان کے جو ہونٹ تھے وہ بالکل جو ہے بلو کلر کے ہو گئے تھے، ان کی طبیعت جو ہے نا وہ بہت زیادہ اتنی خراب ہو گئی کہ ان میں چلنے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی۔ تو اب جب اس علاقے میں پہنچے جہاں جنگ ہونی تھی، تو وہ ان میں اتنی طاقت نہیں تھی، جب وہ دریا پار کر کے آئے، دوسری طرف دشمن کھڑے ہیں قوم عمال کا جو کہ اتنی طاقتور ہیں، ان کے جسم اتنے لوگ بڑے بڑے تھے، اور ان کا جسم بھی اتنے طاقتور تھے کہ بہت سے لوگ ان لوگوں سے ڈرتے تھے۔ تو اب ان میں ہمت نہیں تھی، اب صرف کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ حق پہ قائم تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم فالو کیا تھا، اور وہ یہاں پہ کہتے ہیں قال کہا انہوں نے الذین جو لوگ یظنون یقین رکھتے تھے انہم کہ وہ ملاقو ملنے والے ہیں اللہ سے، کم کتنی ہی من فیاتن جماعتیں قلیلتن چھوٹی، غلبت غالب ہوئی، فیاتن جماعتیں کثیرتن بڑی، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، واللہ اور اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب کیا ہوا جب ان میں بالکل طاقت نہیں تھی اور وہ لوگ ڈر گئے تھے کہ اتنی طاقتور قوم ہے، وہ تو ہمیں مار ہی ڈالیں گے، ہمارا کچھ نہیں بچے گا۔ تو پھر جو ایمان والے تھے، جو تھوڑے سے تھے، جن کا میں نے آپ کو بتایا کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کو فالو کیا، اب وہ ان کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں، جیسے بدر میں دیکھ لیں آپ، جنگ بدر میں دیکھ لیں، تھوڑے سے صحابہ کرام تھے، تھوڑے سے مسلمانوں کی تعداد تھی، اور ہزاروں کافر تھے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے ان پہ غالب کیا۔ تو وہ مسلمانوں کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھو بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی سی جماعتیں ہوتی ہیں، تو وہ جو ہے وہ بہت زیادہ لشکر ہو جن کا ان پر غالب آ جاتی ہیں، تو انشاءاللہ ہم بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، کیونکہ ہم حق پہ ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ایمان کے ساتھ جنگ لڑیں گے، تو بے شک ہماری تعداد تھوڑی ہے، ہم ضرور ان جو کافر قوم ہے ان پر غالب آ جائیں گے۔ ولما اور جب برزو آمنے سامنے ہوئے جلود کے وجنود ہی اور اس کا لشکر، قالوا انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب افرغ ڈال دے علینا ہم پر صبر وثبت اور جما دے اقدامنا ہمارے قدم، وانصرنا اور ہماری مدد کر علی القوم الکافرین کافر قوم پر۔ اب ہوا کیا، جب دونوں پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جو دونوں قومیں ہوتی تھیں ان کا کوئی بھی ایک بندہ جو ہے وہ آتا تھا اور آ کے جو ہے نا وہ آواز پکارتے تھے کہ آؤ جنگ شروع کرو، وہ جیسے للکارتے ہیں ایک دوسرے کو، تو پھر ان کے بعد جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی تھی۔ تو ایسے ہی ہوا، وہ جو لوط کے لشکر کے لوگ تھے وہ آمنے سامنے، جب حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، جو چند مسلمان تھے، اور قوم عمالقہ کی جو قوم تھی، وہ آمنے سامنے ہوئے، تو انہوں نے ایک دوسرے کو للکارا جنگ کے لیے،
لیے. تو آپ جو مسلمان ہیں یہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کر، ہمارے قدم جو ہیں وہ ثابت قدم رہے، نہ ہو کہ ہم ان کی تعداد دے کے ڈر جائیں، ہمیں صبر عطا فرما اور ہماری مدد کر. کبھی بھی یہ آیت اتنی خوبصورت ہے، یہ دعا کبھی بھی آپ پریشانی میں ہو، کبھی بھی آپ کسی دکھ مصیبت کسی بھی چیز میں، آپ اس کو انڈر لائن کر لیں، آپ یہ دعا مانگا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ڈیفینیٹلی ملتی ہے. فہزموہم، پھر انہوں نے شکست دی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. آپ دیکھیں کیا ہوا، تھوڑے سے مسلمان تھے اور وہ اتنی بڑی قوم تھی، ان پر غالب آ گئے. کیسے؟ ایمان کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ. وقاتل، اور قتل کیا داؤد نے جلوت کو، وَأَتَاهُ اللَّهُ، اور اسے دیا اللہ نے، عطا کیا اللہ نے، الملک ملک، والحکمت اور حکمت، وعلمہ، اور اسے سکھایا، مما یشاء، جو چاہا. اب دیکھیں کیا ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام یہاں کیسے آ گئے، کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو کافروں کو شکست دی. اب ہوا کیا، جو حضرت داؤد علیہ السلام تھے نا، ان کے جو والد تھے وہ بھی اس جنگ میں شریک تھے مسلمانوں کے ساتھ، حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھ. آپ جو داؤد علیہ السلام تھے نا، آپ سب سے چھوٹے بیٹے تھے اپنے گھر میں سے. تو آپ جو ہیں وہ ایک آپ لوگوں کی جو فیملی تھی نا، وہ تقریباً جنگل کے قریب ہی رہتی تھی. آپ کا کام یہ تھا کہ آپ جو چرواہا جو ہوتا ہے، جو بکریاں چراتے ہیں، آپ وہ کام کرتے تھے. اور آپ اپنی جو بکریاں تھیں ان کو بہت خیال رکھتے تھے کہ جنگل میں کوئی بھی بھیڑیا وغیرہ آ جاتا تھا تو آپ ان کی حفاظت کیسے کرتے تھے کہ آپ کے پاس ایک گلول جو ہوتی ہے، گلیل جس کو کہتے ہیں، اس میں نا آپ پتھر رکھ کے نا، تو وہ آپ کا نشانہ اتنا اچھا تھا، وہ اتنی زور سے آپ پتھر گلیل کے ساتھ مارتے تھے کہ وہ جس جانور کو لگتا تھا نا وہ اسی وقت مر جاتا تھا. تو آپ جو ہے نا، آپ بھی اس جنگ میں شامل تھے. اب جیسے ہی وہ جو ہے وہ دونوں قومیں آمنے سامنے آئیں، انہوں نے ایک دوسرے کو للکارا. تو حضرت لوط علیہ السلام نے جو ہے نا وہاں پہ ایک اعلان بھی کیا تھا اس ٹائم پہ کہ جو شخص ان کی قوم میں سے جو بھی شخص جو ہے وہ جلوت کو قتل کرے گا، ٹھیک ہے، اس کو مار دے گا، تو آپ اپنی جو بیٹی ہیں ان کے ساتھ ان کا نکاح کریں گے، اور اپنی جو بادشاہت کر رہے تھے، آپ بادشاہ تھے اس ٹائم پہ، تو میں اپنی آدھی جو سلطنت ہے نا وہ بھی اس کے نام کر دوں گا. یہ آپ نے وہاں اعلان کیا تھا تاکہ ہمت آئے لوگوں میں. کوئی جو ہے نا وہ جو اس ٹائم پہ ان کی کیفیت جو تھی وہ خراب ہو چکی ہوئی تھی، تو وہ آپ نے جو ان کو ہمت بھی دلا رہے تھے اور آپ نے یہ اعلان بھی کیا. تو داؤد علیہ السلام جو تھے نا اس ٹائم پہ، آپ نے کہا کہ آپ مجھے جانے دیں. جب للکار رہے تھے ایک دوسرے کو آپس میں، تو آپ نے طالوت علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جاؤں. تو طالوت علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تو ایک نوجوان چھوٹا سا بچہ ہے، اتنا ینگ سا، تو یہ کیسے جا کے جو ہے نا وہ جلوت کو جو ہے نا وہ مارے گا. تو آپ نے داؤد علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، مجھے اجازت دیں. تو آپ نے جو ہے نا اجازت دے دی. پھر جو جلوت تھا، جو اپوزٹ قوم میں تھا، قوم مالکہ کا جو سردار تھا جلوت، وہ کہتے ہیں کہ اتنا پروٹیکٹیو اس نے اپنے آپ کو کیا ہوا تھا، پوری ذرہ اپنی باڈی پہ پہنی ہوئی تھی اور اپنا فل فیس جو ہے نا وہ کور کیا ہوا تھا. جو ان کا پروٹیکٹیو سارا ہوتا تھا، صرف اس کی جو آنکھیں تھیں نا وہ نظر آ رہی تھیں. تو آپ نے نشانہ اپنا وہ گلیل کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے نشانہ باندھا، اور آپ نے اتنی زور کے ساتھ مارا کہ اس کی جو آنکھیں تھیں نا ڈائریکٹ جا کے اس کی آنکھ پہ لگا، اور آنکھ کو چیرتا ہوا بالکل پیچھے سے دماغ کی سائڈ سے پیچھے کی طرف وہ نکل گیا. اتنی زور سے آپ نے مارا اور وہی اس کی ڈیتھ ہو گئی. پھر جب اس کی قوم جو تھی وہ اس نے دیکھا کہ انہوں نے تو ہمارے بادشاہ کو ہی مار دیا، ٹھیک ہے، ہمارے سردار کو ہی انہوں نے ختم کر دیا، تو وہ اتنی خوف میں آ گئی کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ بھاگ گئے وہاں سے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح دی. تو یہاں پہ اس چیز کی جو ہے نا وہ بات ہو رہی ہے. پھر حضرت طالوت علیہ السلام تھے، انہوں نے اپنا وعدہ بھی پورا کیا. انہوں نے اپنی جو بیٹی تھی ان کی شادی بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کی، اور اپنی سلطنت میں جو آدھا حصہ تھا وہ بھی آپ کے نام کیا. پھر ایٹ دی اینڈ جب آپ کی عمر کچھ عرصے بعد جو ہے، جب حضرت طالوت علیہ السلام کی ڈیتھ ہوئی، تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ ان کی پوری سلطنت جو تھی اس پہ آپ نے جو ہے نا وہ آپ کے نام پہ ہو گئی.
تو وہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک عطا کیا، حکمت عطا کی، ٹھیک ہے، اور جو چاہا اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا۔ وَلَوْ، اور اگر لا نہیں دفع ہٹاتا اللہ اللہ الناس لوگوں کو بعدہم بعض لوگوں پہ بعدین بعض کے ذریعے۔ اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، بلکہ سنت ہے کہ جب بھی کوئی قوم اپنے جو ہے وہ اپنا آپ بھول جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے اور ظلم زیادتی میں حد کر دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے برعکس جو ہے نا وہ ایسی قوم کو لاتے ہیں کہ جو کہ ان کو نیست و نابود کر دے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک جو اتنے طاقتور اتنا فساد پھیلا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کرنے کے لیے دوسری قوم بھیجی جنہوں نے ان کے ساتھ فائٹ کی اور ان کو ختم کیا۔ لفسدت الارض، ضرور تباہ ہو جاتی زمین، ولیکن اللہ، لیکن اللہ، ذو فضل، فضل والا، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ تل کا، یہ آیات اللہ، اللہ کے آیات ہیں، نتلوہا، پڑھتے ہیں ہم سناتے ہیں، علیہ کا آپ پر۔ اچھا یہ جو ہے نا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا وہ مخاطب ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو کہ ہم آپ کو سناتے ہیں، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کو بتاتے ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہمیں آگے سے جو ہے تبلیغ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں الحمدللہ یہ ہم سیکنڈ پارے کی آخری آیت کر رہے ہیں۔ کتنی ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اس کے بعد آہستہ کچھ عرصے بعد تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے 2 پارے کر لیے ہیں، اور انشاءاللہ جلد ہی ہم اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید ہمیں بھیجا ہے وہ کمپلیٹ جو ہے وہ پڑھ لیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ قرآن نہیں پڑھتے، یا ان کی ایج زیادہ ہو جائے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب تو ہماری ایج زیادہ ہو گئی، اب ہم کیا قرآن سیکھیں، ہماری ایج نہیں ہے یا ہم ابھی کر نہیں سکتے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، آپ کسی بھی ایج میں کسی بھی ٹائم آپ قرآن سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ جب آپ قرآن سیکھتے ہیں نا، جب آپ کے لیے آپ قرآن کھولتے ہو، اس کو سمجھتے ہو، اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کرتے ہو، تو آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، اتنی خوبصورت آپ کی زندگی ہو جاتی ہے نا کہ آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ بھی آپ سے خوش ہوتے ہیں، آپ بھی اللہ سے راضی ہوتے ہو، بہت خوبصورت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ جو ہے وہ آپ کم از کم ایٹ لیسٹ، زیادہ نہیں تو جب بھی آپ قرآن پڑھتی ہیں، دن میں 2 آیات پڑھ لیتی ہیں، 3 آیات پڑھ لیتی ہیں، اس کو ترجمے کے ساتھ تھوڑا اس کو سمجھ کے پڑھیں کہ اس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کون سا احکام ہے، کون سی اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بات بتانا چاہ رہے ہیں، کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ یہ چیزیں کوشش کریں، بے شک 2 3 جتنی بھی آپ ایزیلی کر سکیں۔ یہ نہیں میں کہہ رہی کہ پورا رکوع آپ ایک دن میں کر لیں، یا زیادہ سے زیادہ کریں، جتنا آپ سے ایزیلی ہوتا ہے آپ ضرور یہ جو ہے نا روزانہ کیا کریں۔ تو یہاں پہ نا جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام جو مخاطب ہیں کہ یہ اللہ کے کام ہے جو کہ ہم آپ پر ٹھیک پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ ہی، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں میں سے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے ہیں۔ اور دیکھیں کتنی محنت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم تک پہنچائے، کتنا کچھ برداشت کیا، کیسے ایک چیز ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں درمیانی امت کہہ کے پکارا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جو منصب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ ان سے چھین کے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا ہے، کہ یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم جو احکامات سیکھیں، جو بھی ہم اپنے دین کا سیکھیں، ہم نے آگے فارورڈ کرنا ہے، ہم نے آگے پھیلانا ہے۔ تو جو بھی آپ آیت سیکھتی ہیں، کچھ بھی جو آپ کو سمجھ آتی ہے، احکامات، آیت، اللہ کا حکم، کچھ بھی، آپ اسے آگے ضرور جو ہے وہ فارورڈ کیا کریں اپنی فرینڈس کے ساتھ۔ 5 منٹس، زیادہ سے زیادہ 5 to 10 منٹس لگ جاتے ہوں گے کوئی ایک آیت ڈسکس کرتے ہوئے، کوئی تھوڑا ایک واقعہ سنا لیا کریں اپنی فیملی کو، اپنی فرینڈس کو، کہ سارے جو ہے وہ جب آپ 2 سے 3 لوگوں کو فارورڈ کریں گی، دین وہ آگے سے کچھ لوگوں کو بتائیں گے، تو یہ ایک چین بن جائے گی، اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچیں گے۔ تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے کہ جو بھی آپ چیزیں سیکھتی ہیں، جتنا بھی آپ سیکھتی ہیں، کوئی واقعہ، کوئی چیز جو آپ کو اچھی لگتی ہے، وہ آپ نے آگے ضرور اپنی فیملی، اپنی فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں جو ہے وہ اپنے ان بندوں میں شامل کرے، جیسے وہ 3rd گروہ تھا جنہوں نے کہا کہ اللہ آپ نے جو کہا ہے ہم مانتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان ایسے گروہوں میں شامل کرے کہ ہم جو بھی اللہ کا حکم، جو بھی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات ہم سنیں، ہم اس پر فوراً عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں میں شامل ہو جائیں۔